میرا تعلق سنگ میر پبلیکیشن سے ہے اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے حسن مراد صاحب کی یہ کتاب پبلش کی ہے. بفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریل کی سیٹی, حسن کا میں کیا تعارف کراؤں. این آرمی مین ٹرنڈ رائٹر, ڈائریکٹر, اینڈ آئی تھنک دیر از سو مچ مور دیٹ آئی کانٹ پٹ انٹو ورڈس. لیکن جو ان کی سب سے بہترین کوالٹی مجھے پرسنلی پسند ہے وہ ہے کہ ان کی جو مسکراہٹ ہے, انگریزی میں ایک لفظ ہے ڈس آرمنگ, کہ آپ جتنے مرضی پریشان ہوں جب آپ حسن سے ملتے ہیں وہ ایسے مسکراتے, بندہ کہتا ہے یار میں اپنی ٹینشن ذرا سائڈ پہ رکھوں, کیا کمال مسکرا رہا ہے انسان, مطلب کتنا خوش ہے ماشاءاللہ سے. سو یہ جو ایک ڈس آرمنگ مسکراہٹ ہے اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. فرسٹلی تھینک یو سو مچ حسن فار جوائننگ اس. تو سب سے پہلا میں یہ سوال کروں گا کہ فوج کیوں چھوڑی؟ یہ سوال عام طور پہ ہوتا ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ بہت, میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ میں آڈینس دیکھ کے اس کا جواب دوں کہ میں نے فوج کیوں چھوڑی. تو اب چونکہ میں یہاں نہیں رہتا اور میرے پاس یہ سہولت دستیاب ہے کہ میں جا سکتا ہوں واپس, تو اس کا اٹ ہیڈ اسٹاپڈ میکنگ سینس ٹو می. اچھا, کیا مطلب اس بات کا؟ ایکچولی what was making sense earlier that stopped making sense? میں مطلب جب آیا تھا میں آئی وینٹ ٹو کیڈیٹ کالج, تو میں کیڈیٹ کالج, جی کیڈیٹ کالج, کیڈیٹ کالج نہیں جانا, ٹھیک ہے. میں پی ایف کالج سرگودا میں پڑھا ہوں کچھ 5 سال, اور اس کے بعد بورڈنگ اسکول تھا وہ, اور اس کے بعد میں فوج میں آ گیا, اور پھر فوج میں تقریباً ٹریننگ کا ٹائم ملا کے میری 17 سال کی نوکری ہے. ان 17 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو کہ سکھلائی سے خالی تھا. ہر روز آپ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں, لیکن جیسے آپ کو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ اور کریں گے تو وہ زیادہ میننگ فل ہوگا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ایسے گھاس کٹائی ہے, آج آپ گھاس ماریں گے صبح دوبارہ اگائے گا, آپ کا ہونا یا نہ ہونا اتنا فرق نہیں پیدا کرتا. اور آلدو ابھی میں جو کام کر رہا ہوں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, بٹ اس وقت مجھے لگا کہ مجھے فوج چھوڑ دینی چاہیے. سو which brings me to my next question. مطلب میرے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن یہ ہے کہ ایک آرمی مین, ان کا مائنڈ سیٹ اور ایک کریٹو انسان جو ہے, آف کورس دوز آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو, ٹھیک ہے, لیکن کیا کہتے ہیں, کیا آپ کے لیے وہ مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا ضروری تھا ایٹ سم پوائنٹ, کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف رائٹنگ دس بک, اور اس میں ہم آف کورس آتے ہیں ابھی, لیکن یو ماشاء اللہ ڈائریکٹر ایز ویل, یو ہیو ریسنٹلی ڈائریکٹڈ اے پلے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, تو وہ شفٹ کیسا تھا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ فوجی کے بارے میں ایک اسٹیریو ٹائپ ہمارے بن گیا ہے کہ مطلب اس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی اور وہ بڑی اس نے مقفع قسم کی ایک اس کی اپیرنس ہوگی, یا وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا اس سے پہلے کے زمانوں میں, لیکن اس کے اندر ایک دل ہوتا ہے جو اس زمین سے یا اس مٹی سے جڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ آتا ہے. مطلب اگر وہ پٹھان ہے تو وہ بھلے اس نے بڑی ایک مکلف وردی پہنی ہوئی ہے, جو ہی وہ دور سے کوئی دوسرا پٹھان دیکھے گا تو وہ اپنا کوڈ ریپیٹ کرے گا کہ پختو پوئی گوے, تو اس کے بعد وہ ان کا آپس میں شروع ہو جائے گا. سو فوجی کا فساڈ جیسا بھی اس کے اندر ایک بڑا معصوم دل دھڑکتا ہے, اور احساس کی کوئی ڈومین ایسی نہیں ہے. مطلب احساس کا جو ایک بنیادی شرط ہے وہ ایک ہے کہ آبزرویشن آپ کی ہونی چاہیے اور آپ فیل کر سکتے ہو چیزوں کو. تو مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ ایک فوجی ہوتے ہوئے میری کریٹیوٹی کو کبھی ہنڈرنس آئی نہیں ہے میرے پروفیشن سے, بلکہ زیادہ ڈائیورسٹی آئی ہے. یہ ٹرین کے جتنے بھی یہ ریل کی سیٹی کی صورت جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ بنیادی طور پہ وہ کہانیاں ہیں جو میں نے پنواکل اور کراچی کے دوران ایز این آفیسر ٹریول کرتے ہوئے میں دیکھتا تھا کہ لوگ آپس میں کیسے ہیں, میں ان کو قلم بند کر لیتا تھا, اور بعد میں سبسیکوئنٹلی یہ ایک بک کی فارم میں آپ کے پاس آیا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی بک. اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے راول ریل. جی, راول رویل. جی, اور بیسیکلی آپ نے جو اپنا ٹرین کا سفر شروع کرتے ہیں آپ پنڈی سے ہی کرتے ہیں, تو اس کی ایک لائن میں پڑھنا چاہوں گا, ایک دو ہیں جو کہ میں شیئر کروں گا آڈینس کے ساتھ.
جس طرح ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے ماتھے پہ 3 تکونوں کا تاج دھرا ہے، اسی طرح شہر بھی 3 ثقافتوں کے ترچول پہ ٹنگا 3 آمروں کی یاد دلاتا ہے۔ جی بالکل۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پنڈی کا ریلوے اسٹیشن دیکھ رکھا ہے؟ جو پنڈی کا ٹرین اسٹیشن ہے، اس کو اگر آپ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو 3 وہ ٹرائنگلز ٹائپ نظر آتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی اچھا امیجنگ کا سافٹ ویئر ہو یا کوئی اچھی آپ امیجنگ آپ کی ایبلٹی ہو، آپ جہاں سے یہ شہر شروع ہوتا ہے، اب تو خیر ہاؤسنگ اسکیم میں اسے دھکیل کے واہ کینٹ کے پاس لے گئی ہیں، لیکن جہاں سے یہ شہر شروع ہوتا ہے آپ اگر اسے وہاں سے دیکھیں تو آپ کو 3 الگ الگ سیکشن اس شہر کے نظر آتے ہیں۔ پہلا جو سیکشن ہے وہ ویسٹریج ہے، اس میں آپ کو ایوب خان صاحب کے دور کی جتنی ایلیٹ ہے یا ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ جو اس ٹائم کے تھے مہنگے ڈاکٹر آپ کو وہاں ملتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ چکلالہ کا ایریا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جیسے شہر یہ ڈیولپ ہوا، کیونکہ صدر وغیرہ تو پہلے سے موجود تھے۔ چکلالہ میں آپ کو جہاد کے زمانے کے مشہور 80 کی دہائی میں جتنے بھی جرنیل وغیرہ تھے، جو بریگیڈیئرز تھے یا جو لوگ اس دوران جن کی رسائی ہوئی طاقت کی راہداریوں تک، وہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ ڈی ایچ ایس کی لین نظر آتی ہے 1, 2 and 3، اور بحریہ ٹاؤن ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں کہ جس ٹائم پہ یہ ڈیولپ ہوئے تو آپ کو 3 مارشل لاء جو ہیں اور 3 یہ شہر کے حصے آپس میں بہت انٹرٹوینڈ نظر آتے ہیں۔ تو which brings me to the next line۔ یہاں کے مکین گھر بناتے وقت اپنے اپنے ٹھیکیداروں سے محض ایک ہی فرمائش کرتے ہیں کہ کمرے میں ٹھنڈک تو ہو مگر اے سی کا شور نہ سنائی دے، اور روشنی پہم ہو مگر بلب دکھائی نہ دے۔ ہر گھر میں ایک بوڑھا جوڑا اپنے بچوں کے پار دیس کی یادیں گلے سے لگائے ایک نماز سے دوسری نماز تک کا سفر طے کرتا ہے۔ چونکہ پنڈی کے گھروں کی اکثریت عسکری مزاج ہے، لہٰذا زیادہ تر گھر مدھم بتیوں سے روشن ہیں۔ یہ اس پہ مطلب 2 چیزیں ہیں۔ جب یہ میں لکھ رہا تھا تو اس سے پہلے میں ڈی ایچ اے میں کچھ نوکری اپنی کر کے آیا تھا بیکاز آف مائی پوزیشن ان دا جی ایچ کیو۔ جب ڈی ایچ اے کے جو گھر بنانے والے لوگ تھے، میں ان ٹھیکیداروں سے مجھے اکثر ملنا ہوتا تھا، تو وہ ٹھیکیدار بیٹھ کے کرپ کرتے تھے کہ سر ہمیں یہ ڈیمانڈ ملتی ہے کہ اے سی لگائیں تو نظر نہ آئے لیکن ٹھنڈک ہو، اور لائٹس لگائیں تو وہ نظر نہ آئے لیکن کمرے میں روشنی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک جو ہے یہ وہاں کی لائن ہے۔ اور دوسرا جو یہ دھیمے مزاجوں کا، یہ مدھم بتیوں کا ہے، یہ میرا تعلق چونکہ لال پور سے ہے، اور اکیڈمی کے دنوں میں جب ہم آیا کرتے تھے پنڈی، میری شادی اس وقت نہیں ہوئی تھی تو اس لیے میرا پنڈی میں کوئی جاننے والا نہیں تھا، اب تو خیر میرا سسرال ہے یہاں، تو وہ ہم دیکھا کرتے تھے کون سا دوست ایسا ہے جس کے گھر ہم وقت گزار سکیں۔ پہلا گھر جو میں نے پنڈی میں دیکھا وہ میرے ایک ملٹری سے تعلق رکھنے والے دوست کا تھا، اور یہ بالکل ان کے گھر کا نقشہ ہے کہ ٹپوئے پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کونے میں سووینئرز لگے ہوئے ہیں، جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے اوپر سوف اور کاجو کے مرتبان پڑے ہوئے ہیں، احمد کی چٹنیاں، اچار پڑی ہوئی ہیں۔ اور 15 ایئرز ڈاؤن دا لائن جب میں پنڈی سے اپنا گھر وائنڈ اپ کر کے انگلستان جا رہا تھا تو آخر میں جو سامان پیک ہوا وہ احمد کی چٹنیاں، اچار اور یہی پلاسٹک کے میٹ تھے جو میں نے پہلے دن دیکھے تھے۔ سو اٹس آلموسٹ سائیکلک۔ اچھا، اب یہ جو اگلی لائن ہے اس کے لیے آئی ریئلی وانٹ آڈینس پارٹیسپیشن۔ آپ لوگ بس یہ مجھے بتائیے گا whether you agree with this or not۔ آپ نے بس جو اگری کریں گے اس سے آپ پلیز بس اپنا ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں لکیر کے دونوں طرف ماں باپ کا المیہ یہ ہے کہ یا تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا ان کو ترقی کرتا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس لائن سے اگری کرتے ہیں؟ سب کو سنائی دیا؟ میں دوبارہ پڑھوں؟ دوبارہ، اوکے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں لکیر کے دونوں طرف ماں باپ کا المیہ یہ ہے کہ یا تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا انہیں ترقی کرتا دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو ضرور بالکل دینا چاہوں گا۔ کھاریاں میں ہماری پوسٹنگ جب ایک مجھے جانے کا، وہاں کچھ رہنے کا اتفاق ہوا تو وہاں کی ایک کالونی ہے، آئی جے کالونی کہتے ہیں اسے، افتخار جنجوعہ صاحب کے نام پہ وہ کالونی آباد ہے۔ مشہور یہ تھا کہ اس کالونی میں دن کے وقت ہمیشہ تاریکی کا ایک سما رہتا ہے، لیکن رات کو پوری رات یہ کالونی جاگتی ہے۔
تو جب پوچھا جاتا تھا کہ وجہ کیا ہے تو بتاتے تھے کہ بھائی یہاں کے جتنے مکین ہیں وہ سب باہر چلے گئے ہیں, اور وہ رات کو جب فارغ ہو کے آتے ہیں تب وہ کوئی اس طرح کی بات چیت شروع ہوتی ہے. ان گھروں میں زندگی جو ہے وہ انگلینڈ کے جو ٹائم ہے یا امریکہ کا جو یا ناروے یا اسپین کا جو ٹائم ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اینڈ سبسیکوینٹلی پنڈی کے بارے میں اینڈ ود ایوری کمنگ ڈے یہ بات مزید سچ ہوتی جا رہی ہے. اب بہت سے ایسے گھر ہیں پنڈی میں کہ جن میں اب صرف بوڑھے ماں باپ رہ گئے ہیں. بچوں کا صرف یہ ہے کہ وہ پہلے بیبی سٹنگ کے لیے ان کو وہاں بلاتے ہیں, اب یہ سوچتے ہیں کہ ان ماں باپ کی لک آفٹر کرنے کے لیے کیا میکینزم ہو کہ یہ بڑھاپے اور تنہائی میں بالکل اکیلے نہ رہ جائیں. سو اٹس اے ڈائلیما. It is a dilemma, yes, absolutely. لیکن what is interesting to me now is کہ you are mashallah now living abroad as well, and you are here obviously with your kids. So I think we should have this conversation 10 years later کہ وہ بچے کہاں جائیں گے, وہ تو abroad ہی ہیں. تو that would be an interesting thing, right? Because ہم نے جب ایک گول اپنے لیے ایک سیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, it is often quite difficult to understand کہ کیا وہ گول ہماری کلچرل ویلیوز کے ساتھ الائن کرتا ہے یا نہیں, اور اگر نہیں کرتا تو پھر کیا کیا جائے. کیونکہ یہ ایک صرف ہماری جنریشن کے لیے نہیں, آئی تھنک ہر جنریشن کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پچھلی جنریشن کی طرف کیا ذمہ داری ہے, اور ہماری جو فیوچر جنریشن ہے اس کی طرف کیا ذمہ داری ہے. Which sort of world do we want to build? Which brings me, of course, to your career as a writer. You were one of those few writers who can write as eloquently in English as well as Urdu. ٹھیک ہے, میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اتنا جنہیں دونوں زبانوں پہ اتنا عبور ہے. وہ کیسا ایکسپیرینس تھا جب آپ نے انگریزی میں اپنی کتاب لکھی بیونڈ آر ڈگریز آف سیپریشن اور ریل کی سیٹی؟ انگریزی کی جو کتاب ہے وہ چونکہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, اور اس میں میرے ساتھ میری کو آتھر ہیں جوڈتھ ریون ان کا نام ہے. اور لکھنے کا عمل ایسا ہے کہ آئی انجوائے رائٹنگ, اور انگریزی کی ایک اپنی آؤٹ ریچ ہے اور اردو زبان کا ایک اپنا نہیں. ایکچولی سو لیٹ می کوالیفائی دیٹ کویسچن اے بٹ مور, کیونکہ عارفہ سیدہ صاحبہ کی جو میں بات پہلے سن رہا تھا وہ افیکٹولی یہی کہہ رہی تھی کہ زبان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از جسٹ اے ویہیکل, موڈ آف ایکسپریشن ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ اس کے اندر آپ کے خیالات جس طرح سے بھی ڈھالنا چاہتے ہیں وہ ہوگا. میں اس بارے میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. دراصل ایاز صاحب کے ساتھ ہم یہ کام اتنی دفعہ کر چکے ہیں, ہمیں جہاں بھی بلایا جاتا ہے آلموسٹ ہم دونوں کو اکٹھا ہی بلایا جاتا ہے. ایاز میاں جو بات مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ انگریزی کا جو ادیب ہے وہ بڑا پیمپرڈ فیل کرتا ہے, وہ اسے بڑا مطلب سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے. اردو کا جو ادیب ہے وہ بیچارہ اپنی سروائیول کی جنگ آخری وقت تک لڑتا رہتا ہے. وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسے ویسی اس کو ریکگنیشن نہیں مل پاتا. وہ انگریزی میں لکھے تو اس کے انٹرویوز چھپتے ہیں, وہ شارٹ لسٹ ہوتا ہے, اور ایک پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ فورن پبلشرز کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے, جو کہ اس کو باقاعدہ آج کا ایک جو کنزیومرزم کے ساتھ ایک جڑا سلسلہ ہے پورا لٹریچر کا, وہ اس دنیا کا ایک چھوٹا سا سٹار بن جاتا ہے, اور وہ پھر روشنیوں کی چکا چوند اس پہ پڑتی ہے. اردو لکھنے والا جو ہے وہ کبھی ویسے مطلب مشہور ہونے کے لیے مرنا سمہاؤ اردو ادب میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ مر جائیں اور پھر وہ جو ہے وہ پھر کوئی لوگ آپ کو ریکگنائز کر لیں. نہیں, I mean, if I may take the liberty to disagree with you over there, بات آپ کی بالکل بجا ہے, لیکن I think وہاں پہ شاید and we'll go back to that issue کہ برانڈ بلڈنگ جتنی شاید انگریزی میں ہو سکتی ہے یا دنیا کر چکی ہے, کہ اس کے ریفرنس پوائنٹس اتنے زیادہ موجود ہیں کہ وہ کرنا, اور انفراسٹرکچر اتنا زیادہ اویلیبل ہے کہ آپ کو فوراً وہ چیزیں مل جاتی ہیں. نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ ٹویٹر پہ کبھی کسی اردو ادیب کا ناول چھپنے سے پہلے ایک ٹرینڈ نہیں چل پڑے گا
کہ کب کتاب آ رہی ہے کیا, مطلب وہ پورا ایک ڈسکورس ہے جو فالو کرتا ہے, بالکل ایک پورا اسٹرکچر ہے جو ان پلیس ہے اس تمام چیز کے, بالکل ہاٹ آن دیئر ہیلز ہے کہ کب وہ لکھیں گے, کب چھپے گی. پہلے وہ اپنا ریلیز کرتے ہیں, سرور ریلیز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے پلانز بنتے ہیں, پھر ان کے ٹورز ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے ساتھ ہم نے یہ کام پہلی دفعہ ریل کی سیٹی میں کیا ہے کہ اس کتاب کو بیچنے کے لیے ہم نے باقاعدہ محنت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ لوگوں نے پڑھ بھی لی ہے, لیکن ہماری کافی ایک محنت رہی ہے اس لوگوں تک پش کرنے میں. انگریزی میں آپ کو اتنا بڑا دھکا لگانا نہیں پڑتا. اچھا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. کہتے ہیں میں نے جو ایک ٹرینڈ اف یو سے نوٹ کیا ہے کافی زیادہ, وہ یہی ہے کہ صرف انگریزی از ناٹ امپورٹنٹ. وہ انگریزی آ بھی کہاں سے رہی ہے, وہ ذرا رستہ بھی کافی زیادہ میٹر کرتا ہے. میں نے یہاں پہ کئی آتھرز دیکھے ہیں جو کہ بہترین لکھتے ہیں انگلش میں, لیکن کیونکہ وہ پاکستان سے انگریزی لکھ رہے ہیں تو انہیں اتنی ریکگنیشن نہیں ملتی. انہیں کسی لمبے روٹ سے امریکہ کی فلائٹ لے کے آنا ہی پڑتا ہے. کہتے ہیں جب تک وہاں سے ہو کے نہیں آئیں گے تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا لینگویج, آئی تھنک اٹس آلسو کمپلیکس. ایسا صاحب اس میں ایک بات ہے کہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ صحیح وقت پہ عارف حمید بھٹی ہیں اور ARY ایک لائن لے رہا ہے تو تب آپ کا مشہور ہونا ایک قدرتی امر ہے, ورنہ حب الوطنی کا بندوبست کئی سال سے چل رہا ہے. چلے اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں, یہ کہیں اور بات نکل جائے گی. تو اس کے علاوہ tell me something you just finished, number one, and then you know what you're working on. 2 کتابیں ہو چکی ہیں. ریسنٹلی آپ نے ایک پلے ڈائریکٹ کیا اور آپ ایک اور کتاب کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی, پہلے میں اپنی تیسری کتاب کا ذکر کروں گا. یہ کتاب ہے پنجاب کے وہ تمام سپاہی جو ورلڈ وار 1 لڑنے کے لیے فرانس اور زیادہ تر یہ وہی ہے, مطلب یہ ورلڈ وار 1 لڑنے کے لیے جو سمندر پار گئے تھے وہ پنجابی. اور پنجابیوں میں جو میں کتاب لکھ رہا ہوں ان پنجابیوں میں بارڈر کی تخصیص نہیں ہے کہ وہ چڑھ پنجاب یا لیندے پنجاب, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ پنجاب کے سپاہی ہیں کیونکہ ان کا اس وقت تک ایکسپوجر جو تھا وہ ایک طرح کا تھا, ان کے ایکسپیرینسز ایک طرح تھے. انہوں نے کچھ چٹھیاں لکھی تھیں جو انگریز سرکار نے کبھی ان گھروں تک پہنچنے نہیں دیں. میں نے وہ چٹھیاں نکالی ہیں اور میں ان چٹھیوں کو لے کے کچھ کہانیاں تخلیق کرنے کے عمل سے گزر رہا ہوں. ان میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے, ابھی بارش بھی ہو رہی ہے ویسے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساون بھادوں کے علاوہ کوئی 12-15 بارشیں سال کی دیکھی تھیں. پنجاب میں اتنی ہی بارشیں ہوتی ہیں, تو اب اٹھ کے یہ چلے گئے فلینڈرز اور سوم, اور یہ وہ جگہیں ہیں جو اب تاریخ میں قبرستان کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ ایک سپاہی جو ایسا سپاہی جس نے کبھی اتنی بارش نہیں دیکھی, وہ 2 سال تک ایک ایسی خندق میں رہا ہے جہاں کا پانی کبھی نہیں سوکھتا, اور اس کا یہ اپنا ملک نہیں تھا. وہ ایک ایسی ریاست کے لیے لڑ رہا تھا جس ریاست سے اس کی کوئی نظریاتی وابستگی نہیں تھی. وہ کسی اسلامی نظریاتی ریاست کا رکن نہیں تھا کہ وہ اپنی حب الوطنی کے ثبوت جمع کرواتا پھرتا. وہ صرف کہنے سننے میں اٹھ کے چلا گیا اور پھر وہ وہاں پہ لڑتا رہا. اور جب میں نے یہ چٹھیاں پڑھنی شروع کی, یہ تقریباً کو 2-3 ہزار چٹھیاں ہیں. جب آپ یہ چٹھیاں پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایسے تجربے سے گزرتے ہیں جو قریب بیان سے باہر ہے. بس میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ کہانیاں جوڑ توڑ کے آپ کے آگے لے آؤں. جو دوسرا ابھی ہم نے کھیل ختم کیا ہے, سازش 1951 ایک بہت بڑا ہمارا فورگاٹن پارٹ آف ہسٹری ہے, راول پنڈی سازش کیس. اس کے اوپر ہم نے ایک کھیل جو ہے وہ ابھی فیصل آباد میں کیا, اور ہماری بالکل نالائکی تھی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, لیکن وہ بہت اچھا رہا. اور میں نے وہ اس لیے کیا کہ میں جب اس کیس کی فائلز پڑھ رہا تھا, اس میں جنرل اکبر خان کے جو بیانات تھے وہ تقریباً وہی بیانات تھے جو میں نے پچھلے 5 سالوں میں, اگر آپ تالیاں نہ مارتے تو میں زیادہ بول جاتا. بہرحال یہ جو پچھلے 5 سالوں میں بالعموم اور اپنی 15 سال کی نوکری میں بالخصوص تواتر سے سنے ہیں. فار ایگزامپل جنرل اکبر
بروہی صاحب اور سجاد وہ لاری صاحب اور سبسیکوئنٹلی حسین شہید سہروردی کو کہتے ہیں یار تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے لوگ کتنے کمپیٹنٹ ہیں, تمہیں نہیں پتا اس ملک کے لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اور تمہیں نہیں پتا کہ اگر ان لوگوں کو صحیح طرح گائیڈ کیا جائے تو یہ کہاں تک پہنچ جائیں گے. اب آپ خود بیٹھ کے سوچئے کہ 1951 میں بھی لوگ یہی سوچ رہے تھے اور 2018 میں بھی لوگ وہی لالی پاپ چوس رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں اس ایک مدار میں گھوم رہے ہیں. تو اینڈ دین اٹ واز اباؤٹ فیض, اور یہ ایک طرح کا, میں ویسے کمٹمنٹ کا آدمی نہیں ہوں, لیکن ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا. آلدو اصل ہمیشہ آبجیکٹیو رہتا ہے, بٹ اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو ریئلی ٹیک دی ایجنسی آف واٹ ہیپنڈ ہیو. تو یہ وہ ایک کھیل تھا جو ہم نے کیا.